الحمد لله رب العالمين. عرب ممالک میں جو مشینی ذبیحہ ہے، اگر یقین ہے کہ مشینی ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا، کہیں عرب میں ہو یا غیر عرب میں ہو۔ بھئی اس کی مجھے کیا ضرورت ہے کہ آپ کا تقرر کب ہوا، درس کب ہوا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بیان کرنے کی، اللہ توفیق دے بس۔ آب زمزم بھی بیٹھ کے پیا کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہوگا، باقی کوئی پانی کھڑے ہو کے پیے تو گناہ ہے۔ تو اس میں اتنی اجازت یہ نہیں ہے کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں جی انبیاء معصوم جنازہ الگ ہے، قبر میں دفن کرنے کی بات الگ ہے، تم ایک دوسرے کو ملاتے کیوں؟ انبیاء کا جنازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ معصوم ہیں، حضور پر تمام صحابہ نے پڑھا ہے، لیکن داخل ہو کے 10 آدمی حجرے میں صرف درود شریف پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں جی طلاق کے بغیر بیوی سے نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ تو سب سے آسان طریقہ ہے نا، منہ سے کہو اور اللہ کی جان چھوٹی، تم کیا چاہتے ہو؟ پھر اس کو قتل کر دو، خود جیل چلے جاؤ۔ دوسرا طریقہ پھر یہ ہے، اللہ نے تو آسان حال رکھا ہے نا کہ بھی اگر نہیں نبھتی ہے اذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ نے پوچھا ہے کہ مولانا حق نواز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ایک مجاہد تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور صحابہ کی محبت میں شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمایا۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں جب دجال آئے گا تو ان کو دوبارہ زندہ کریں، کیوں دوبارہ زندہ؟ وہ بچ گئے فتنے سے، ان کو دوبارہ کیوں زندہ کریں؟ جو زندہ ہیں ان کے لیے فتنہ ہوگا۔ پاکستان میں خواتین جنازہ ادا نہیں کرتی، چونکہ وہاں جنازہ گاہ الگ ہوتی ہے تو ان کو گھر سے جنازے کے لیے آنا منع ہے۔ اگر حرم میں بیٹھی ہوئی ہے تو پھر پڑھ سکتی ہے۔ میری دوسری شادی ہو جائے، اللہ پاک سب کی کرا دے۔ بہرحال میاں بیوی اگر کٹھے کھیل رہے تو جس کا بھی یعنی انزال ہوگا غسل ہوگا۔ میری گندی نظریں عورتوں پہ پڑتی ہیں تو لا حول پڑھا کرو۔ ایک لڑکے کا نکاح جو ہے یعنی بچپن میں والدین نے کر، بالغ ہونے کے بعد خیار البلوغ استعمال کر کے ختم کر سکتے ہیں۔ نہار منہ پانی پینے کے لیے کسی حدیث میں حکم نہیں ہے۔ توبہ کرنی ہے، توبہ ٹوٹ جاتی پھر توبہ کرو، لیکن نماز نہ چھوڑو۔ حضرت خضر نے آب حیات پیا تھا، جب آپ کی ملاقات ہو تو پوچھ لینا، میری تو ان سے ملاقات ہے ہی نہیں، میں کیسے بتاؤں؟ ماں بیٹے کے درمیان میں جھگڑے رہتے ہیں، بیٹے کو چاہیے کہ فرما برداری کرے چاہے ماں باپ غلط بھی ہوں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ میرے دوست نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، وہ گھر سے نہیں نکلتی، نہ نکلے لیکن خاوند پر تو حرام ہے۔ جب اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اس کے لیے تو پکی حرام ہو گئی، پھر اس کے گھر میں رہنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ ایک لڑکی نے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، حنابلہ کے نزدیک تو بالکل نکاح ہوا ہی نہیں کہ لا نکاح الا بولی ہے۔ حنفی مسلک میں ہے کہ نہیں، نکاح تو ہو جائے گا، وہ گناہ گار ہے۔ اگر گھبراہٹ ہو تو ہم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بیوی کو اگر یعنی جان کے کہے کہ تم میری ماں کے برابر ہو یا میری ماں کی طرف، پھر تو زہار ہو گیا، حرام ہو گئی۔
طائف سے عمرہ کرنا افضل ہے، چونکہ وہ میقات ہے۔